قریب ایک مقام سے گزرتے ہوئے مجھے اچانک سے ایک بہت ہی پیاری خوشبو کی مہک آنے لگی۔ میں نے تجسس میں جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کیسی اچھی خوشبو ہے، یہ اتنی پیاری خوشبو اچانک سے کہاں سے آ رہی ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ یہ فرعون کی بیٹی کو کنگھی کرنے والی خادمہ مشاطہ اور اس کی اولاد کی قبر سے آ رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس واقعے کو جاننا چاہا کہ ایسا کیا ہوا تھا جو اس عورت کو اتنا اعلیٰ مقام دیا گیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ فرعون کی بیٹی کو کنگھی کرتے ہوئے اس عورت کے ہاتھ سے اچانک کنگھی نیچے گر گئی تو اس کی زبان سے بے ساختہ نکل گیا کہ بسم اللہ، کیونکہ وہ کسی فرعون کو نہیں بلکہ ایک اللہ کو اپنا خالق اور مالک مانتی تھی۔ فرعون کی بیٹی نے یہ سنا تو کہنے لگی کہ اللہ سے تمہاری مراد میرا باپ ہے نا، یعنی فرعون؟ اس خادمہ نے جواب دیا کہ نہیں، میرا اور تیرے باپ کا پروردگار صرف اللہ ہے، صرف ایک اللہ جو کہ سب کا مالک ہے۔ فرعون کی بیٹی نے یہ سنا تو کہنے لگی کہ میں یہ بات اپنے باپ کو بتاؤں گی۔ اس عورت نے بنا ڈرے اللہ پر بھروسہ کر کے کہا کہ جب میرا اللہ میرے ساتھ ہے تو مجھے کسی کا کوئی ڈر نہیں۔ اس لڑکی نے ساری بات اپنے باپ کو بتائی۔ فرعون نے اس خادمہ کو اپنے پاس بلوایا اور کہا کہ کیا میں نے سچ سنا ہے؟ کیا تم میرے سوا کسی اور کو رب مانتی ہو؟ میں خدا ہوں، کیونکہ میں اپنی مرضی سے لوگوں کو مار بھی سکتا ہوں، انہیں زندگی بھی دے سکتا ہوں، یعنی ان کی جان بخشی کر کے۔ وہ عورت کہنے لگی کہ ہاں، تم نے سچ سنا ہے کہ میرا اور تیرا پروردگار صرف اللہ ہے۔ فرعون نے یہ سن کر سپاہیوں کو حکم دیا کہ اسے ہنٹر سے ماریں۔ اس پر طرح طرح سے ظلم کی شدت بڑھاتا رہا، لیکن اس عورت کا ایک ہی جواب تھا کہ اے فرعون، تیرا اور میرا رب صرف ایک ہی ہے۔ یہ سن کر اب فرعون کو شدید غصہ آیا کہ اگر اسے چھوڑ دیا تو میری غیرت کا سوال ہے، اور دوسرا میری باقی رعایا بھی بالکل ایسے ہی میرے ساتھ بغاوت کرنے لگے گی۔ اسی لیے اس عورت کو سبق سکھانا بہت ضروری ہے جو باقی تمام لوگوں کے لیے عبرت کا نشان ہو۔ لہٰذا اس نے ایک بہت بڑا تیل کا برتن منگوایا اور اسے تب تک گرم کرنے کا کہا جب تک اس میں سے شدید گرمائش اور کھولنے سے دھواں نہ نکلنے لگے، اور حکم دیا کہ ایک ایک کر کے اس عورت کو اور اس کے 5 بچوں کو اس گرم تیل کی کڑائی کے اندر ڈال دیا جائے۔ یہ سب سن کر اس مومنہ عورت نے فرعون سے کہا کہ میری صرف ایک درخواست ہے۔ فرعون سمجھا کہ شاید اپنے بچوں کی خاطر یا ڈر کر یا اپنی جان کی بھیک مجھ سے مانگے گی، مجھ سے معافیاں مانگے گی، تو تکبر سے پوچھنے لگا کہ کیا ہے وہ درخواست۔ لیکن اس عورت نے کہا کہ جب میں مر جاؤں اور میرا اور میرے بچوں کا گوشت جسم سے الگ ہو جائے تو میری اور میرے بچوں کی ہڈیوں کو ایک ہی کپڑے کے اندر جمع کر کے دفنا دینا۔ فرعون نے کہا کہ ٹھیک ہے، منظور ہے، ایسا ہی ہوگا۔ سو فرعون نے حکم دیا کہ ایک ایک کر کے اس کے بچوں کو آگ کی طرح تپتے ہوئے تیل کے اندر ڈال دو۔ پہلے اس عورت کی آنکھوں کے سامنے اس کی 2 چھوٹی بچیوں کو گرم تیل کے اندر ڈالا گیا جو کہ دیکھتے ہی دیکھتے جل کر راکھ ہو گئیں، اور اس کے بعد سب سے چھوٹے بچے کی باری آئی جو کہ ماں کی چھاتی سے لگا دودھ پی رہا تھا۔ یہ بچہ مشکل سے 1 سال کا بھی نہیں تھا۔ جب فرعون کے سپاہیوں نے اس بچے کو چھیننا چاہا تو اس کی ماں فوراً گھبرا گئی، اس کی ممتا اس پر غالب آ گئی۔ لہٰذا جب فرعون کے سپاہیوں نے اسے گھسیٹا تو اس نیک بندی کی آنکھوں تلے اندھیرا چھا گیا۔ تب اللہ تعالیٰ نے اس دودھ پیتے بچے کو بولنے کی طاقت دی، جس نے اپنی ماں سے کہا کہ امی جان افسوس نہ کریں بلکہ اس آگ کے اندر چھلانگ لگا دیں، کیونکہ دنیا کا عذاب آخرت کے عذاب سے بہت ہلکا ہے۔ یہ سن کر اس ماں کے دل کو تسلی ہوئی اور اس ماں نے بچے کو آگ میں ڈالنے کے لیے اپنی نظروں کے سامنے اسے سپاہیوں کے حوالے کر دیا۔ اس ماں کے ایمان اور قربانی کا اندازہ ہم تبھی لگا سکتے ہیں جب ہم خود ماں باپ ہوں اور اپنی آنکھوں کے سامنے اولاد کو ذبح کرنا پڑے۔ آخرکار اس کی ماں کو بھی اس گرم تیل کے اندر ڈال کر مار دیا گیا، اور اس عورت کو اور اس کے بچوں کی ہڈیوں کو اسی جگہ پر ایک ساتھ دفنا دیا گیا۔ اور اے اللہ کے رسول، جو آپ خوشبو کی مہکیں دیکھ رہے ہیں وہ دراصل اس کے جنتی محل سے آ رہی ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ انسانی تاریخ کے اندر 4 چھوٹے بچوں نے وقت سے پہلے کلام کیا۔ عیسیٰ ابن مریم، صاحب جری، جو بنی اسرائیل قوم کے ایک نیک شخص تھے، ان پر جب ایک بدکار عورت نے اپنے ناجائز بچے کا الزام لگایا تو اس بچے نے خود بول کر اپنے باپ کا نام بتایا۔ تیسرا یوسف علیہ السلام کی گواہی دینے والا بچہ، اور چوتھا فرعون کی اس خادمہ مشاطہ کا بیٹا۔ اور ہمارے آج کے مسلمان کے ایمان کا یہ حال ہے کہ اپنے سامنے گناہ اور ایون کے شرک ہوتا دیکھ کر بھی ہم کسی شخص کے شر سے یا ڈر سے اپنی زبان کو کھولنا پسند نہیں کرتے۔ اپنی جان کا ڈر ہمیں سب سے پہلے لگتا ہے۔ لیکن اس خادمہ کے ایمان کا اندازہ لگائیں جسے پتا تھا کہ میرے اس گناہ کی سزا صرف اور صرف موت ہے، مگر پھر بھی حق کی خاطر وہ اس ظالم بادشاہ کے سامنے بھی نہ صرف ڈٹ گئی بلکہ اپنی سب سے قیمتی چیز، دنیا کی سب سے قیمتی چیز اولاد کو بھی قربان کر دیا۔ اور تب جا کر اس عورت کو یہ مقام ملا کہ اللہ کے رسول بھی آسمان میں اس کے جنتی محل کی خوشبو کو اتنا دوری سے محسوس کر رہے ہیں۔ اس واقعے میں ہمارے لیے سب سے بڑا سبق یہی ہے کہ جو اللہ نے اس بچے کے ذریعے اس کی ماں کو دلوایا کہ ماں، جتنا بھی تکلیف ملے، اللہ کے راستے میں جتنا بھی ظلم برداشت کرنا پڑے، جتنا بھی زیادتی ہو، اگر اللہ پر بھروسہ ہے تو صبر کرو، کیونکہ آخرت کا عذاب دنیا کے عذاب کے مقابلے میں بہت سخت ہے۔ اس پیغام کو اگر آپ سمجھ جائیں تو اس کے اندر صحیح معنوں کے اندر قیامت چھپی ہوئی ہے، کیونکہ آج بھی ہمارے معاشرے کے